جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ چلیے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہماری کون سی ہے جی؟ زخرف۔ زخرف، زخرف سورہ زخرف۔ سورہ زخرف، اس کی آیت نمبر 59 سے 59 انشاءاللہ شروع کرنا ہے جی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا یہ تھوڑا سا نیچے کریں تو ہم ایک تھوڑی سی تیر پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا نیچے کریں۔ ہاں جی، اس میں یہ جو آیا ہے نا، رکوع نیا شروع ہو رہا ہے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا آ رہا ہے، تو لما اس جگہ پہ جو آ رہا ہے، لما کلما، اصل میں تو ہم نے وہی پڑھا ہوا ہے اذا کا ہی۔ اذا جب آ جاتا ہے تو وہ کس کا مفہوم دیتا ہے؟ وہ جب مضارع مضارع کا، مضارع کا، ماضی یہ کا۔ بھی ہم جی نے جی، پڑھا ویسے، آپ نے ہمیں ہاں جی، سکھایا یہ بھی۔ ہاں جی، وہ کیا تو تھا، اللہ نے سکھا دیا۔ تو یہاں بھی اس کا رکھیں کہ کلما، لما، تو یہاں بھی ترجمہ یہ ہوگا کہ اور جب ابن مریم کو مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، اذا قومک منہ یصدون، تو اس وقت تیری قوم کے لوگ اس کے بارے میں یا اس بات سے یصدون، تو ہم نے کہا تھا سواد کے نیچے زیر آئے تو اس کے مطلب ہوتا ہے خوشی سے شور مچانا، تو وہ خوشی سے شور مچاتے ہیں، مطلب ہے کہ جی یہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر رہا ہے، اسی لیے یصدون آیا۔ وقالو، ترجمہ تو یہی ہے، اور انہوں نے کہا آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ کون وہ؟ حضرت ابن عیسیٰ علیہ مریم۔ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام۔ جی، عیسیٰ علیہ السلام۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں انہوں نے اس ابن مریم کو بیان کیا تیرے لیے مگر جھگڑے کے لیے، جگڑنے کے لیے۔ بل ہم قوم خاصمون، بلکہ وہ جھگڑا کرنے والی قوم کے لوگ ہیں، اس کو ہم نے کہا تھا جھگڑالو قوم ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ تو پیچھے پتہ چل گیا کہ وہ اس کا تسلسل ہمیں مل جائے۔ اب اللہ تعالیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں بتا رہا ہے کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ تھے، بذات خود نشانی تھے، ایسے ہی ہے، ان کو معجزات بھی دیے گئے، وہ بھی بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی تھے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ جی کون بتائیں گے؟ ساتھ ڈاکٹر ذوالفقار بھائی بتائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بغیر والد کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ بغیر والد کے اللہ جی تعالیٰ نے پیدا کیے، اور ان کی مثال حضرت آدم کی طرح ہی ہے کہ ان کی طرح۔ والد اور والدہ نہیں تھے، ان کے والد نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتا ہے۔ آگے جو چیزیں آ رہی ہیں قیامت کے بارے میں یا رسول بھیجنے کے بارے میں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا یا اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس طریقے سے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بتا رہا ہے کہ ان ہوا الا، تو ان اور الا کا کمبینیشن یاد رکھنا ہے، تو ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں۔ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں۔ ان ہوا، نہیں تھا وہ، اور یہ بھی ترجمہ ہے
چونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس وقت زندہ ہیں، کیوں جی؟ جی جی نہیں ہے۔ تو تب ترجمہ نہیں یہ بھی ہے۔ ہوا ہے کہ نہیں ہے وہ، یہ بھی ترجمہ ہوا ہے۔ تو بہرحال بحیثیت نبی کے تو وہ تھے، اب جو انہوں نے آنا ہے وہ بحیثیت امتی کے آنا ہے۔ تو ہم اس کا ابھی ترجمہ کرتے ہیں تھا میں، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، نہیں تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا نبوت کا، رسالت کا، وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے مثال بنا دیا۔ ہو گیا جی یہاں تک؟ جی 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 اب فرشتوں کے بارے میں ان کا یہ تھا کہ بھئی وہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ بھی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے یہی الفاظ کہے کہ بھی ان کے ساتھ کیوں نہیں کوئی فرشتہ آیا۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ان کا کوئی ایسا باغ کیوں نہیں ہے، کوئی چشمہ کیوں نہیں ان کے لیے جاری کر دیا گیا۔ تو وہ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ، اب ایک دو ترجمہ میں کرنے لگا ہوں لفظی، تو ہم بنا دیتے تم میں سے زمین میں فرشتے۔ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہا ہے۔ دوسرا جو اس کا ترجمہ یہ ہوا ہے کہ وہ من کا مطلب ہے کہ تمہارے عوض، تمہاری بجائے، تو ہم اس کی طرف نہیں جا رہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کے معنی کیا ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز مکمل پر قدرت قدرت رکھنے والا ہے۔ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب جو چیز ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھی حقائق یہی ہیں کہ بھی ایک مرد اور عورت وہ والد اور والدہ بنے تو تب وہ اپنا بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، کیوں جی؟ اللہ جی تعالیٰ جی نے بتایا کہ بھی یہ ساری باتیں میرے لیے نہیں ہیں، یہ تو آپ لوگوں کے لیے ہیں، میں جیسے چاہوں کروں۔ تو وہ بھی بتا رہا ہے یہاں کہ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ، تو ہم تم میں سے بنا دیتے ملائکتاً فرشتے، فی الارض زمین میں، اور وہ کیا کرتے؟ یخلفون، تو وہ فرشتے جان نشین بنتے، جی خلیفہ اور خلافت اور خلف، یہ مادہ آپ نے پڑھا ہوا ہے جی جی، جی کہ وہ جانشین بنتے، یعنی کہ جانشین کون ہوتا ہے یعنی جی نائب، بتائیے۔ پچھلی ایک نائب جانشین کون ہوتا ہے؟ میں ایک ساتھی نائب نہیں ہے وہ، مطلب ایک چیز ہے اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی آپ بتائیے گا جانشین کون ہوتا ہے؟ جو کسی کی وراثت وغیرہ کا جو ہاں، کہ جو بندہ چلا جائے اس دنیا سے تو اس کی جگہ پہ وہ جانشین بن جائے، ایسے ہی ہے۔ جی تو لہذا یخلفون کی وجہ سے منکم کا ترجمہ جو عمومی طور پر ہوا ہے وہ تمہاری بجائے ہوا ہے، تمہارے عوض ہوا ہے، کیوں جی؟ جی میں بات سمجھا پا رہا ہوں ساتھیوں جی کو جی نہیں؟ بالکل سر سمجھ آ رہی۔ یخلفون، باقی ساتھی جو ہے نا وہ ان کی جواب نہیں آ رہا۔ یخلفون کا مطلب ہوتا ہے جانشین۔ جانشین تب جانشین، بنتا ہے کہ جب ایک بندہ چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ دوسری اس کی جا لے لیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ جانشین کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی جگہ پر بیٹھ جانے والا، تو وہ چلا گیا۔ جی بالکل تو ایسا ہی اب ہے۔ مجھے بتائیے کہ ہم نے جو یخلفون کو ذہن میں رکھ کے منکم کا ترجمہ تم میں سے فرشتے بنا دیتا یا تمہاری بجائے فرشتے زمین میں بنا دیتا، یہ کرنا ہے۔
تمہاری بجائے تمہاری زیادہ بجائے بہتر صحیح ہے۔ آئے گا میں سے۔ اب جی جی ٹھیک ہے، تمہارے عوض تمہاری بجائے، ٹھیک ہے، متفق جی۔ جی جی متفق جی 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 تم تو یہ ہمیں پتا چلا کہ یخلفون کی وجہ سے من کا ترجمہ ہم بجائے کر رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ، اب یہ بڑا اہم ہے، کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور قیامت کی بہت ساری نشانیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، کہ مثلا جیسے یہ ہے کہ عرب کی سرزمین سرسبز ہو جائے گی، عرب لوگ اونچی عمارتیں بنانا شروع کر دیں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں ذکر کریں گے، تو وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ بڑی بڑی نشانیاں 10، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دجال کے آنے کے بعد۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی 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 سر۔ جی اب یہ آیت جو ہے وہ اس کی طرف آ کر رہی ہے۔ وَإِنَّهُ، اب آ رہا ہے لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ۔ اب ہو کی ضمیر جو ہے نا، یہ کہاں کہاں جاتی ہے؟ ابھی ہم ہو کی ضمیر بنا رہے ہیں، کن کی طرف بنائیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، بالکل ٹھیک۔ تو بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام لا، یقینی طور پر، یقین علم للساعتی، قیامت کے لیے علم ہے۔ ایک تو یہ ترجمہ، دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو تلاوت کی ہے نا، وہ عالم بھی اس کی تلاوت کی گئی ہے، جو عالم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں، نشان کو بھی کہتے ہیں۔ اسی علم کا ترجمہ نشانی بھی ہوا ہے، لیکن ہمیں علم کا ترجمہ واقفیت، جاننا، وہ اس میں سے مل رہا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ، میری رائے یہ ہوگی کہ ہم وہ نشانی کے طور پر نہ کریں، بلکہ کریں کہ بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام یقیناً قیامت کی گھڑی کے لیے ایک علم ہے۔ کر دیں؟ جی 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 ہاں جی، ٹھیک ہے جی قیامت کی گھڑی کے لیے ایک علم۔ دوسرا ترجمہ آپ پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہوگا قیامت کے لیے، قیامت کی نشانی ہے، تو یہاں کے قیامت کے لیے ایک علم ہے۔ حدیث کے اندر بات ہے، وہ حدیث کے اندر بلکہ حدیث یہ ہے کہ والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان جان ہے، ہے جان لیوشکن، قریب ہے، ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عادلا، لمبی ہے کہ قریب ہے کہ ابن مریم ایک عادل حکمران کے طور پر تمہارے اندر نازل ہو۔ آگے پھر یہ ہے وَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَدَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيدَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، کہ جب وہ آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ سلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کا نفاذ کریں گے، اور اتنا مال ہوگا لوگوں کے پاس کہ کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہوگا۔ جی یہ جی ساری صحیح۔ نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو بہرحال یہاں واپس آتے ہیں وقت کے لحاظ سے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی گھڑی کے لیے یقینی طور پر ایک علم ہے۔ تو اب کیا کر؟ فلا تم ترن بہا، تم ترن آ رہا ہے، رننا نہیں آیا، کیا ہے اس کا بتائیے؟ یہ واحد کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے؟ جمع کے لیے جمع کے لیے جمع کے لیے۔ کیوں آیا ہے جمع کے لیے؟ سجاد بھائی بتائیں گے؟ پتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو کہیے گا نہیں۔ سجاد بھائی؟ جی سجاد اچھا بھائی سرشار بھائی بتائیں گے؟ یہ رے کے اوپر پیش کی وجہ سے بالکل، اور رے کے اوپر پیش کی وجہ سے جمع ہو جائے گا، اور اگر واحد ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ رن ہاں، تم زبر ترن کا، تم ترن کا ترجمہ ہوگا کہ تو ایک بندہ شک نہ کر،
تو فلا تمترن، تم سب بہا، اس قیامت کے بارے میں شک نہ کرو. ٹھیک ہو گیا جی. جی سر. جی ہاں، اور واتبعون، نون کے نیچے زیر ہے، اور میری اتباع کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ جو اتباع ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی، یہی سیدھا راستہ ہے. اب جی مل کے کرتے ہیں. ان ہوا، جی بے نہیں ہے شک وہ، وہ بے نہیں، شک ان ہوا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام ان نہیں ہوا ہے نہیں وہ نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام، نہیں سوری نہیں نہیں ہے وہ تھا، کر لیں، نہیں جی تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام، یا نہیں ہے ہی کر لیں. کیا خیال ہے؟ آپ مجھے بتائیں، تھا کرنا ہے کرنا ہے؟ ہے ٹھیک ہے جی نہیں ہے ٹھیک ہے ہے سر. ٹھیک ہے جی. نہیں ہے وہ، اس لیے کہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اس وقت موجود ہیں. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مطلب اللہ تعالیٰ تو ایک واقعہ بتا رہا ہے نا ان کی زندگی کا، تو بحیثیت رسول کے. تو یہاں یہ ہے کہ ان ہوا، نہیں ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام. ساتھ کہہ دیں کہ جو یہاں سے سنے گا اس کو پتا ہوگا کہ پیچھے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. تو ان ہوا، نہیں نہیں ہے نہیں وہ، ہے نہیں ہے وہ، وہ عیسیٰ علیہ نہیں ہے السلام وہ عیسیٰ علیہ السلام، الا عبد، مگر مگر ایک 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 بندہ 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 مگر ایک ایک بندہ بندہ، انعمنا علیہ، جس جس پر پر ہم نے جس پر انعام ہم نے کیا. انعام کیا ہاں جس پر ہم نے انعام کیا. جی. اب یہ انعامات، ایک تو نبوت ہے، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ ایک نشانی بنایا، اور پھر یہ ہے کہ انہیں معجزات جو دیے وہ سارے آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہیں، بذات خود وہ ایک معجزات تھے. تو جنہیں ہم نے انعام دیا، کیا. آگے جی، وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اسے اور ہم نے اسے بنی بنی اسرائیل کے اسرائیل کے لیے لیے مثال مثال بنایا. بنایا ایک مثال مثال بنایا. بنایا بالکل ٹھیک. اب بنی اسرائیل جو ہیں، یہ مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلتے ہیں، بلکہ اگر کہیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے جو 12 قبائل ہیں ان میں سے یہ چلتے ہیں بنی اسرائیل والے. تو ان کے اندر یہودی بھی ہیں، ان کے اندر عیسائی بھی ہیں. تو یہاں ہے کہ بھی ان کے، ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے مثال بنا دیا. اب مکہ والوں کو جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، وَلَوْ نَشَاءُ، اور اور اگر اگر ہم ہم چاہتے ہم چاہیں چاہتے اور اگر ہم چاہیں، نشاء، جی مضارع کا صیغہ ہے، اگر ہم چاہیں، لجعلنا منکم، تو جی یقیناً ہم تمہاری جگہ بنا منکم، دیتے. یقیناً ہاں، تم میں سے یقیناً تمہاری ہم جگہ تمہاری جگہ بنا دیں، ملائکتم فی الارض، زمین میں زمین میں فرشتے فرشتے، زمین میں زمین میں تم میں سے فرشتوں فرشتے کو، جی فرشتوں زمین میں فرشتوں کو کر دیں. فرشتوں کو آگے کیا ہے؟ یخلفون، جو جانشین بنتے. جانشین ہوتے ہیں. جو جانشین بنے ہی پھر ہوگا نا. جی نہیں، وہ اگر ہم چاہیں تو پھر بن وہ جائے گا. کیا خیال ہے؟ وہ جی ٹھیک. جانشین بنتے جب یہ وہ جانشین بنتے، دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم تمہاری جگہ زمین میں فرشتوں کو بنا دیں اور وہ جانشین ہوتے، ہوتے. یا جانشین بنتے ہی زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے بنایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی دنیا کے اندر بنایا جن کو تم دیکھ رہے ہو. اللہ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا. آگے جی، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ عیسیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور بے بے شک شک وہ عیسیٰ علیہ السلام، لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قیامت کی گھڑی کے لیے یقیناً قیامت کی گھڑی ایک کے لیے ایک علم علم ہے. ہے. یقیناً قیامت کی گھڑی کے لیے ایک علم ہے. فلا تمرن بہا، تم ترن بھی، سب اس قیامت کے تم بارے میں سب شک نہ اس کرو. کے بارے میں اس شک نہ قیامت کرو. میں تو تم سب اس ہرگز قیامت کے بارے میں شک نہ کرو. ہرگز شک نہ کرو. وَاتَّبِعُوا، اور میری اچھا پیروی جی کرو. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، ہرگز شک نہ کرو کہہ لیتے ہیں رن،
جی نون کی وجہ سے. تو وَاتَّبِعُونَ اور تم میری پیروی کرو. اور اتباع تم کرو. میری ہی پیروی، چلو تم میری پیروی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی یہی سیدھا سیدھا راستہ ہے. یہی یہی سیدھا سیدھا راستہ راستہ ہے. جی پروفیسر صاحب. جی ان ہوا الا عبد انعمنا، نہیں ہے وہ مگر اللہ تعالیٰ کے ایک بندے جن پر ہم نے انعام کیا، انعمنا علیہ جن پر ہم نے انعام کیا، وجعلناہ اور ہم نے انہیں بنا دیا، مثلا لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال، ولو نشاء اور اگر ہم چاہتے، لجعلنا تو ہرگز یقیناً ہم بنا دیتے، منکم تمہاری جگہ، ملائکتن فرشتے، فی الارض زمین میں، یخلفون کہ جو جانشین ہوتے، وَإِنَّهُ اور وہ یقیناً لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ قیامت کی گھڑی کی کا ایک علم ہے، فلا تمترونہن بہا تو تم ہرگز اس میں شک نہ کرنا، واتبعون اور میری پیروی کرنا، ھذا صراط مستقیم اور یہی سیدھا راستہ ہے. یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بس وہ عزت احترام کے لیے پروفیسر صاحب نے ہیں کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ وہ واحد کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. اب جی وہ جو آیا تھا یصدون اور یصدون، اللہ تعالیٰ نے اس کی نا پریکٹس یہاں کروا دی. ولا یصدنکم الشیطان، تو شیطان تمہیں، اب ترجمہ کریں کیا کروں؟ نہ روکے. جی دن بھی آ رہا ہے تو اپنے جو ذوالفقار بھائی ہیں، ہرگز. ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ دن جو نون مشدد ہے مطلب ایک طرف کا ہے. ہرگز. عمومی طور پر ہوتا ہے کہ لام اگر آ جائے تو نون آخر میں آئے تو وہ ہرگز ہرگز ضرور بر ضرور، تو اس نون کا بھی ترجمہ ہرگز ڈیفینیٹلی کیا جا سکتا ہے لا کا. جی تمہیں شیطان ہرگز نہ روکے، ولا یصدنکم الشیطان فائل ہے، شیطان تمہیں ہرگز نہ روکے. انہو بے شک وہ شیطان، لکم عدو مبین تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. بالکل جی. اب اللہ جو کچھ کرتا ہے اس معاملے کے اندر شیطان درمیان میں آ جاتا ہے، وہ شک کرتا ہے، ڈال دیتا ہے اور انسان اس کے پیچھے چلتا ہے. اللہ وہ اپنی مشیت سے دروازے کھول دیتا ہے شیطان کے پیچھے پیچھے چلنے کے. وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تو جاء کے ساتھ با کا صلہ آ رہا ہے، اشارہ کر رہے تھے آپ کریں جی. جاء کے ساتھ اوپر جا جا کے ہے ساتھ جی، یہ با با کا کا صلہ، تو اس کا مطلب ہوگا لے کر آنا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، اب ترجمہ میں بھی اس احترام کے لیے کر رہا ہوں علیہ السلام، تو ویسے ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ آیا، قولا تو اس عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قد جئتکم بالحکمت بے شک میں تمہارے پاس حکمت کے ساتھ آیا ہوں. قد کی وجہ سے یہ قد جی، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قد آپ کو پتہ ہے نا، ہیز اور ہیو اور چکا استعمال ہوتا ہے. پریزنٹ کیا کہیں گے، پرفیکٹ اگر انگلش کا اندر وہ کر جی جی، تو وہ قد ہے جی. بے شک میں تمہارے پاس تو وہ آیا ہوں جی، تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں. قد جئت بکم، یہاں بھی بالحکمت، حکمت لے کر آیا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي، اور یہ کہ اور تاکہ میں بیان کروں، واضح کروں تمہارے لیے، بعد الذی بعض وہ چیزیں، تختلفون فی جن میں تم اختلاف جس میں تم اختلاف کرتے ہو.
اب وہ کیا سے اختلافات؟ اختلاف یہ تھا کہ بھئی حلال حرام اپنے طریقے سے بناتے تھے، عزیر کو ابن اللہ انہوں نے بنا دیا، اس طریقے سے کہ اختلافات تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ بھئی میں وہ اختلاف ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیوں جی؟ جی 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 نہیں فلما جاء عیسیٰ ہاں جی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی میں وہ اختلافات ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آگے پتہ چلے گا کہ وہ جو بنی عیسائی ہیں وہ بھی بنی اسرائیل کا حصہ ہیں، اس کے بارے میں بھی آگے آیت آئے گی۔ تو تم کیا کرو، فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے کا تقوی اختیار ڈر کرو یا اللہ سے ڈرو، واطیعون اور میری پیروی کرو، میری ان اطاعت کرو۔ اللہ ہوا ربی و ربکم، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی کہا کہ میں رب نہیں ہوں، بے شک اللہ وہ ہے جو میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے۔ اور آگے ضمیر ایک بنائی، فاعبدوہ تو ہے فاعبدوہ، تو تم سب اس اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہو گیا جی یہ؟ جی 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 تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر یہاں آ گئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو رب نہیں کہا، وہ تو آئے ہی اس لیے تھے کہ وہی پیغام جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے رسول آئے، ایک ہی پیغام تھا، اور وہ تھا کہ اللہ اکیلا ہے، اس کی عبادت کرو۔ جی میرے ساتھ آپ پڑھیں گے، وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، واضح دلائل لے کر آئے، جی اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، قولا انہوں نے اس کہا، عیسیٰ علیہ السلام اس نے نے تو اس نے کہا، کہا، اس عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بریکٹ میں ہم کرتے ہیں تو اس لگانا ہے، تو اس نے کہا قد جئتکم بالحکمت، بے شک بے میں شک تمہارے میں بے پاس شک تمہارے میں تمہارے پاس پاس لے کر حکمت حکمت لے کر آیا ہوں۔ بے شک میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ جی عمومی طور پر جو ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں حکمت کے ساتھ۔ جی جی ترجمہ جی کریں گے تو ترجمہ یہ بھی ٹھیک ہوگا، لیکن ہمارا چونکہ اصول ہے عطا بھی جا بھی تو لے کر، ہم اس لحاظ سے ترجمہ کر رہے ہیں، اپنے جو ڈگر ہم نے بنائی ہوئی ہے اسی پر چل رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بے شک میں تمہارے پاس حکمت، اب کیا کہیں گے، لے کر لے آیا کر ہوں، لے کر لے آیا کر ہوں، آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، اور اور تاکہ تاکہ میں میں تمہارے تم لیے پر اور بیان تاکہ کر میں دوں یا تمہارے تمہارے لیے بیان لیے کہ کر میں دوں، تمہارے لیے واضح کروں، بعد الذی، کچھ بعض وہ وہ چیزیں چیزیں بعض وہ چیزیں یا بعض وہ چیز، اگر فی ہے آ رہا ہے تو اس لیے الذی کا ترجمہ اکیلا کر رہے ہیں، تختلفون فی، جس میں تم جس میں تم جس میں اختلاف تم کرتے ہو۔ اختلاف کرتے ہو۔ جس میں کرتے تم تھے۔ اختلاف کرتے ہو، ڈائریکٹ سپیچ ہے یہ جی، انورٹڈ کاماز کے اندر ساری۔ تو اس جی نے کہا انورٹڈ کاماز اب شروع ہو جائیں گے، بے شک میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے واضح کروں کچھ وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے ہو، تو تم اللہ کا فاتقوا اللہ، تو تم تم اللہ اللہ سے سے ڈرو ڈرو، تو تم اللہ تو سے تم ڈرو اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونَ اور اور میری میری اطاعت کرو، اور میری اطاعت کرو، اور میری اطاعت کرو، ان اللہ هو ربی و ربکم، بے جی بے شک شک بے اللہ شک اللہ اللہ وہ وہ ہے ہے جو جو میرا رب میرا ہے بھی رب اور ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تمہارا بھی رب ہے۔ جی بے شک اللہ وہ ہے جو ہوا کا ترجمہ کر رہے ہیں، جی بے شک اللہ آگے وہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بے شک اللہ وہ ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو کیا کرو، فاعبدوہ،
تو تم تو اس کی تم سب عبادت کرو اللہ کی عبادت عبادت کرو. تو تم اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی یہی سیدھا سیدھا راستہ ہے. راستہ ہے. یہی سیدھا راستہ ہے. جی اپنا ڈاکٹر داؤد صاحب. داؤد بھائی. جی جی. ولا یصدنکم الشیطان، اور تمہیں شیطان ہرگز نہ روکے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آگے، قال، تو اس عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قد جئتکم بالحکمت، کہ بے شک میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ میں تمہارے لیے بیان کروں بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو تم اللہ سے ڈرو. وَأَطِیعُونِ، اور تم میری اطاعت کرو. ان اللہ ہوا ربی و ربکم، بے شک اللہ وہ ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فَاعْبُدُوهُ، تو تم سب اس اللہ کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. جی ماشاء اللہ. تو اب جناب باقی کچھ وقت ہے. اب کیا ہوا جی اس کا ریئیکشن. اب یہ جواب ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے. مشرکین مکہ دلیل کے طور پر اس چیز کو ثابت کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ پوجا کرتے ہیں عیسائی، تو لہذا ہم بھی اپنے بتوں کی پوجا کر لیتے ہیں، تو کوئی کیا حرج ہے. ایک دلیل انہیں مل گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ وہ تو بذات خود ایک نشانی ہے، بلکہ قیامت کی نشانی. اور پھر یہ ہے کہ وہ جب انعام ہم نے کی تھی ان کو نبوت، اور جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، تو کچھ بلکہ گروہوں نے اختلاف کیا من بینہم، ان کے درمیان، کہ ان کے درمیان کچھ گروہوں نے اختلاف کیا کہ بھی ہم نہیں مانتے آپ کی بات. جی بعد میں اور بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا. کون سی ہلاکت ہے؟ من عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے. اصل میں ہے فویل من عذاب یوم علیم، تو للذین ظلموا آ گیا. تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے دردناک دن کے عذاب کی ہلاکت ہے. ہلاکت. یہ ترجمہ بنے گا. جی وقت تھوڑا سا ہے، ایک آیت اور کر لیتے ہیں. حل ینظرون الا الساعۃ، اب حل اور الا آ گیا ہے، تو یہاں اگر دوہرا لیں ما الا سے پہلے آ جائے تو ما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں. نہیں. دوسرا کون سا لفظ ہے جو الا سے پہلے آئے؟ ان. ویری گڈ. ان آ جائے اور بعد میں الا آ جائے جیسے حل آیا ہوا ہے تو ان کا ترجمہ نہیں ہوگا. اور تیسرا لفظ جی حل آ جائے تو الا بعد میں آئے تو حل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں. یہ ساتھی جو ہمارے ساتھ نئے ہوں گے سنیں گے اور آپ کو بھی دعائیں دیں گے، مجھے بھی دعائیں دیں گے. حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے یا انتظار کرتے، الا الساعۃ، مگر قیامت کی گھڑی کا، ان تأتیہم بغتتاً، کہ وہ سا چونکہ مؤنث ہے لہذا تے آئی ہے یہاں،
کہ وہ ان کے پاس آ جائے گی اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے، اور وہ کچھ شعور نہیں رکھتے ہوں گے، بلکہ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے۔ یہ زیادہ بہتر نہیں ہے جی زیادہ بہتر۔ کہ اچانک آ جائے گی اور وہ کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیسے آ گئی، کہ اسی قیامت کا تو ہم انکار کرتے تھے۔ تو جی میرے ساتھ، فاختلف الاحزاب تو من گروہوں نے بینہم، اختلاف، تو گروہوں اس نے کے درمیان آپس میں اختلاف گروہوں کیا۔ نے اختلاف کیا۔ جی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ پروفیسر صاحب، جی میں آپ کی ہیلپ چاہوں گا، آپ ذرا اس کا ترجمہ وہاں سے دیکھیں جو آپ کے بریل میں لکھا ہے۔ یہاں تو پروفیسر صاحب انہوں نے کیا ہوا ہے، پھر کتنے ہی فرقے تھے جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ اچھا چلو وہ تو ایک ہی ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر ہاں جی، پھر کئی گروہوں نے، ہم بھی کیا جی، کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اختلاف کیا۔ اختلاف کیا، ٹھیک ہے۔ فویل للذین ظلموا، تو ان لوگوں تو کے لیے ہلاکت ہے ہلاکت ان ہے لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا۔ جو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا۔ کہاں سے ہلاکت ہے؟ من عذاب یوم علیم، دردناک دن کے دردناک دن عذاب کے سے۔ عذاب سے۔ دردناک دن کے عذاب سے، اور ویل جہنم کی بہت خطرناک وادی بھی ہے۔ حل ینظرون، نہیں وہ نہیں انتظار وہ کرتے، انتظار کر رہے، نہیں وہ انتظار کر رہے، یا کرتے ہی کرتے ہیں، نہیں وہ انتظار کرتے، الا الساعۃ، مگر مگر قیامت کی قیامت گھڑی کی کا، گھڑی کا، مگر قیامت کی گھڑی کا، قیامت کی گھڑی ان کا، تأتیہم بغتتم، کہ وہ کہ ان وہ پر ان کے اچانک پاس آ جائے اچانک گی، آ اچانک جائے، آ جائے، کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے گی، وہم لا یشعرون، اور وہ کچھ اور سمجھ کہ نہیں وہ پا رہے شعور ہوں نہیں گے۔ نہیں رکھتے، پا رہے ہوں گے۔ اور وہ کچھ سمجھ پا نہیں رہے ہوں گے۔ جی ذرا آپ کے پاس وقت ہے، آپ لے لیں کیسر بھائی۔ جی سر۔ ان ہوا الا عبد، نہیں ہے وہ عیسیٰ ابن مریم مگر ایک بندے، انعمنا علیہ جن پر ہم نے انعام کیا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنایا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ، اور اگر ہم چاہتے تو یقیناً ہم تمہاری جگہ فرشتوں کو زمین میں بناتے، یخلفون تو وہ جانشین بنتے، یا وہ جانشین ہوتے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ عیسیٰ ابن مریم یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو تم سب اس قیامت کی گھڑی کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، وَاتَّبِعُونِ اور میری ہی پیروی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تمہیں ہرگز روک نہ پائے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ، تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ہوا ربی و ربکم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، تو تم اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو بہت سارے گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے